امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے بدبخت اور گنہگار کی موت بڑے دردناک انداز سے آتی ہے اور ایک عاشق رسول کی موت بڑی خوشحالی کے ساتھ آتی ہے, وہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ روح نکالنے والا ایک ہی ہے, فرشتہ ایک ہی ہے, درد کیسے ہوتا ہے, روح ایک ہی ہے؟ آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے تجھے سمجھ میں آ جائے گا. سورہ یوسف قرآن پاک کی سورہ 13ویں پارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جا یہ پڑھ لے. وہ پڑھ کر کے آیا, اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کیسے کافر کی موت آتی ہے, کیسے مومن. ارے اس میں تو یوسف و زلیخا کے واقعات ہیں. وہ آ کر کے کہا اس میں مجھے کہیں کچھ ملا نہیں. کہا پھر سے پڑھ کر کے آ. پھر پڑھ کر کے آیا, کچھ نہیں ملا. موت کے نکلنے کا یا روح کے نکلنے کا کوئی منظر اس پہ نہیں ہے. امام اعظم نے پوچھا پھر کیا پڑھا تو نے؟ کہا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے ان کے وزارت عظمیٰ تک کے واقعات بھی بیان فرمائے. کہا اس میں زلیخا کا واقعہ تو پڑھا ہے؟ کہا کیا ہے واقعہ؟ اس نے کہا زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی, دیکھ کر کے فدا ہو گئی. شہر کی عورتوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا زلیخا کو کہ ایک جوان لڑکے پر تو فدا ہو گئی, اس لیے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا, تانے مار رہی تھی. تو زلیخا نے کیا کیا, ایک دعوت کی ان سارے رئیس عورتوں کی اور گھر میں بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چاقو دیا اور کہا جب میں کہوں گی تب یہ لیمو کاٹنا. بڑی بڑی رئیس عورتیں بیٹھی تھی. اسی عالم میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا اس حال میں بلاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا, جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام داخل ہوئے, ادھر سے زلیخا نے آواز دی کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود لیمو کاٹ دو. عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسے ہو گئیں, مگن ہو گئیں کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا, 4 انگلیاں کٹ گئیں. قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. قطعنا ایدیہن, اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ لی. ارے عورت ذات ہے, تھوڑا سا کھروچ آ جائے تو واویلا کرتی ہے, 4 انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہیں چلا. ہاں ایک کیفیت انسان پر آتی ہے جب وہ محویت کی کیفیت ہے, یعنی کسی میں گم ہو جاتا ہے تو کٹنے کا درد نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا. تو اس نے شخص نے امام اعظم سے یہ کہا یہ واقعہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے لیکن اس کا موت سے کیا لینا دینا؟ امام اعظم نے کہا اسی سے تو لینا دینا ہے. بات در حقیقت یہ ہے ایک مومن صالح, ایک عاشق رسول جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے روح نکالنے کا درد بہت ہوتا ہے, بہت تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ملک الموت ادھر سے آتے ہیں, تاجدار مدینہ ادھر سے آتے ہیں. ادھر سے یہ روح نکال رہے ہوتے ہیں, ادھر وہ جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ حسین چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے عورتوں کو یوسف کا حسن دیکھتے دیکھتے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوا, مومن صالح کو جمال مصطفیٰ دیکھ کر روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح کب نکلی. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ہاں میرے عزیزو, یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تو دیکھو, 5 چیزیں اس شعر میں فرمایا آپ نے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ, حسن پہ کٹی, حسن یوسف پہ کٹی, کاٹا نہیں ہے انہوں نے, وہ کٹ گئی ہے اور بے خودی میں کٹی ہیں, جان بوجھ کے نہیں کاٹا, کٹی مصر میں, عرب میں نہیں, مصر کی عورتیں ہیں. انگشت یعنی انگلیاں اور زنا عورتیں, اور اس کے بدلے میں دوسرا مصرع دیکھو کمال کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں انگلیاں کٹی تھیں اور یہاں سر ہیں عربوں کے, صحابہ کے, تابعین کے, اور وہاں حسن پہ کٹی تھی, یہاں تو صرف نام پہ کٹنے کو تیار ہے. اور وہ کٹ گئی تھی بے خودی میں, مگر رسول اللہ کے دیوانوں کا حال یہ ہے کہ کٹانا بھی چاہتے ہیں. ایسے نہیں کہ بے خودی میں کٹ گیا سر, نہیں, جان کر کے کہ یہ کہنے پر میرا سر کٹ سکتا ہے پھر بھی کٹانے کو تیار ہے. سر کٹاتے ہیں تیرے حسن پہ نہیں یا رسول اللہ, تیرے نام پہ. اور مصر کی عورتیں نہیں, عرب کے مرد, عرب کے بڑے شہسوار, یا رسول اللہ یہ تیری عظمت ہے
کہ وہاں حسن یوسف پہ عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، یہاں صرف آپ کے نام پر بڑے بڑے شہسوار اپنا سر کٹانے کو تیار ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، اس عشق میں جیتے رہو گے تو دنیا سے جانا بھی آسان ہوگا، بلکہ دنیا میں جینا بھی آسان ہوگا، جینا بھی آسان ہوگا، جانا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روگردانی کرو گے تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یہ بھی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ یہ عربی کے لفظ ہیں، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قسم خدا کی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسم خدا کی، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے، یہی ہے بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اب جو آگے ہے نا، نہیں اور کوئی مفر مکر، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ہاں، ہم نے ان درندوں کو بھی دیکھا ہے جو حضور پر بھونکتے تھے، آج دیکھو کہاں ہے، منہ چھپا کر کے پوری زندگی جینا پڑتا ہے، جو بھی گستاخیاں کرتا ہے اس کے بعد اس کو روپوشی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، وجہ اس کو بھی پتا ہے، ہم یہاں سے دھمکی نہیں دے رہے، لیکن یہ قدرتی طور پر ہے، وہ یہاں نہیں پوری دنیا میں کرتا خود ہے فیم کے لیے، اور پھر بعد میں پوری زندگی ڈر ڈر کے جیتا ہے۔ وہ چار لوگوں کے سامنے بھی جینا مشکل رہتا ہے گستاخی کرنے والوں کا، تو کیسی زندگی ہے۔ اور الحمدللہ جو محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم ہزاروں میں تنہا بھی گھوم سکتے ہیں، تنہا جا سکتے ہیں، گستاخی کرنے کے بعد بھاگنے کی بھی جگہ نہیں، ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں۔ ہاں، آپ کو پتا ہے آج سے 4 سال پہلے وہ پاکھنڈی جو بھوکتا تھا، اس کے گوفے میں ایک 8 سال کا بچہ آ گیا تھا، نیوز آپ نے بھی سنا ہوگا، مسلمان بچہ تھا اور غلطی سے پانی لینے کے لیے چلا گیا تھا، نیوز والوں نے بھی بہت چلایا، لیکن اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا، ارے مسلمان بچہ آ گیا 8 سال کا، پتہ نہیں کیا کرنے آیا تھا کیا نہیں کرنے آیا تھا، سارے اس کے اطراف۔ ارے بات در حقیقت اس بچے کی نہیں ہے، تم نے جو گستاخی کی ہے اس کے بعد 8 سال کا بچہ بھی تمہارے لیے ملک الموت لگتا ہے۔ حالانکہ بچوں سے کیا ہو سکتا تھا، اس کو تو موت کا فرشتہ سمجھنے لگ گیا۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے حضور کو چھوڑنے کے بعد یا حضور پر بھونکنے کے بعد۔ اور وہ جو رافضی کتا تھا لکھنؤ کا، جس نے نام بھی بدلا تھا دین بھی بدلا تھا، ہاں، دوسرے دھرم میں جا کر کے لوگوں کو پروموٹ کر رہا تھا کہ میں نے دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، کہاں ہے ڈھونڈ کے نکالو، آج کہیں ہے؟ 6 مہینے چاٹو گیری کرتے رہے، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کے بھگا دیا گئے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جو ان کے در سے وابستہ ہوا اس کا حال تو یہ ہے کہ ہر زمانے نے دیکھا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ارے بلال، وہ حبشہ کے رہنے والے، کالا رنگ تھا، اور کالے رنگ والوں کو لوگ غلام سمجھ کر کھینچتے تھے اور اپنی غلامی کرواتے بھی تھے، لیکن در مصطفیٰ سے وابستگی کے بعد بلال کا حال یہ ہے کہ ان کو اذان دینے کے لیے کعبے کے چھت پہ چڑھایا گیا، اور یہ بتایا گیا محبت مصطفیٰ میں جس نے زخم کھایا ہے، کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے آیا ہے، یہ بتایا گیا ہے دنیا کو۔ اور جو وابستہ ہوا ہے، خاک کے ذروں کو میرے آقا نے ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یا رسول اللہ، کیا نظر تھی آپ کی، مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ بات آپ سمجھ کر کے چلو، اس دار فانی میں جینا ہے تو میرے آقا سے وفا کر کے جیو، وفادار بن کر کے جیو، اور جینا بھی آسان ہوگا، جانا بھی آسان ہوگا۔ اور جب جانے کا وقت ہوگا تو میرے عزیزو، وہ تمام تکالیف اور مصائب نہیں ہوں گے جو ہر میت کو پیش آتے ہیں۔ عاشق رسول کے متعلق کہا گیا ہے،
आला हज़रत ने लिखा है कि अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालेह मिला, फर्श पे मातम उठा वो तय्यब व ताहिर गया। उसका हाल ये होता है मलाइका अर्श के उसके आने की खुशियों में धूम मचाने लगते हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा में फना रहने वाला वो आशिक रसूल आ रहा है। और इधर क्या होता है, पूरी रूए जमीन उसके जाने के गम में मातम कुना है, सबके दिल महसूस कर रह जाते हैं। जिंदगी गुजारो तो ऐसी जिंदगी गुजारो कि जिसके जाने का गम पूरी दुनिया को हो और मलाइका को उसका इस्तकबाल हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि मलाइका को इसका इस्तकबाल हो। ये कब होगा? तुम क्या चीज देखने के लिए दुनिया में जी रहे हो? हर आदमी अपने अपने कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है। 40 साल का हो गया हूं, इतना कमाया हूं, ये चाहिए। आम नौजवानों की जिंदगी तो ये है कि आज एक किसी हसीन लड़की को अपने दामे फरेब में फंसा लेना, ये समझता है जिंदगी का बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने। कौन सा बड़ा काम कर लिया? हाँ, लड़कियों को चैटिंग के जरिए, डेटिंग के जरिए, फलां के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए फंसा लेना, ये बहुत बड़ा काम है। तो रम खाओ। अरे तुम क्या जानते हो शहसवार कौन थे और हमारे जर्नल और लीडर कौन थे? काश आज का जवान पढ़ लेता खालिद बिन वलीद कौन है, जानता तो ये सब जो लुक्के पुक्के हैं ये सब खत्म हो जाते। ये काजू बादाम की बॉडियां। खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़ी अपनी जिंदगी में।